السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پجاری ایپیسوڈ نمبر 27۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کالے رنگ کے ایک چیتے کی شکل میں تبدیل ہو جاؤں گا اور میرا دل چاہے گا کہ میں انہیں چیر پھاڑ کھاؤں۔ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے؟ ایک انوکھی بات ہو جائے گی، ایک ایسا عمل ہو جائے گا کہ اگر انہیں ہم پر شبہ ہو گیا تو پھر جب تم اپنی اصلی حالت میں آؤ گے تو ان کا سب سے بڑا کام ہماری زندگی کو ختم کر دینا ہوگا۔ اب میں پھر کیا کروں؟ تم یوں کرو کہ یہاں سمندر ہے، تم اس سمندر میں داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بڑا انوکھا تجربہ تھا بدری ناتھ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم ایک کالے رنگ کے چیتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، لیکن وہ ادھر نہیں گیا تھا جہاں وہ لوگ جشن منا رہے تھے، بلکہ پانی میں داخل ہو گیا تھا۔ اور پانی میں داخل ہونے کے بعد اس پر ایک انتہائی رد عمل ہوا۔ اچانک ہی اسے اپنا بدن ایک صحیح کیفیت میں نظر آنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ انسانی شکل اختیار کر گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ سانولی نے اس کی یہ قوت ختم کر دی تھی یا سمندر کا پانی اس پر اس انداز میں اثر انداز ہوا تھا جب کہ ہاروش سمندر کنارے کھڑا ہوا تھا اور یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بدری ناتھ باہر نکلا، ہاروش خوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا۔ کیا مطلب؟ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ بے کراں سمندر شیطان کے زیر اثر نہیں ہوتا اور اس پر آسمان والے کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، اور اس سے ہمیں ایک اور تجربہ بھی حاصل ہوا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب بھی ہم پر شیطان کا حملہ ہوگا، اگر سمندر ہمارے آس پاس ہوا تو ہم اس کی آغوش میں پناہ لے کر شیطان کے حملے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بدری ناتھ کو نہ جانے کیوں اس تصور سے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اور ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت اچانک ہی اس جگہ کچھ ہنگامہ سا ہوا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ وہاں قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہوبا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سردار بھی چل رہا تھا۔ اس کی شہنشاہت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کے سیاہ لباس میں ہیرے ٹکے ہوئے تھے جو چاند کی روشنی میں اس طرح جگمگا رہے تھے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ اسے ایک شاندار چوکی پر بٹھایا گیا اور اس کے بعد سردار بھی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ لیکن اچانک ہی پیچھے سے ایک اور چاند طلوع ہوا۔ وہ اتنی حسین لڑکی تھی جسے دیکھ کر انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ چاندنی رات میں وہ کرنوں کی تخلیق ہی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی تہذیب یافتہ نسل کی لڑکی ہے۔ چہرہ کتابی جیسا، آنکھیں کشادہ اور رنگ چمکدار اور جسمانی اعتبار سے ناقابل یقین حسن کی مالک۔ اس کے بدن پر ایک سرخ رنگ کا لباس تھا اور اس لباس میں وہ ایک متحرک شعلہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہاں عورتوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا اور یہ اتفاق تھا کہ یہ گروہ ان لوگوں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اچانک ہی ہاروش نے کہا، ذرا دیکھو، اس حسین لڑکی کو دیکھو، اور مجھے اس کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ تم سوال کر رہے ہو، اور تم جس نے مجھے خود بتایا ہے کہ سانولی 7 قربانیاں چاہتا ہے، 7 حسین لڑکیوں کی قربانیاں، جن میں سے 3 کو تم نے اس کے نام پہ قربان کر دیا تھا اور اس کے بعد اپنی وحشت سے واپس پلٹ پڑے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو بھی قربانی کے لیے لایا گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ بدری ناتھ کا بدن لرز گیا اور اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ اس لڑکی کو کسی بھی طرح بچائے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ دفتن ہی اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور بدری ناتھ نے بے اختیار پلٹ کر گردن گھمائی۔ وہ ایک دراز قامت عورت تھی، بلند و بالا قامت کی مالک۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں بدری ناتھ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بدری ناتھ کو اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک محسوس کر ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی،
میرا نام سمانا ہے اور میں سردار کی بیوی ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھے پتہ چل چکا ہے۔ کل کی رات تاریکیوں کی رات ہوگی، کیونکہ کل چاند نہیں نکلے گا۔ یہ بات میں اپنے علم کی بنا پر کہہ رہی ہوں۔ ساحل سمندر پر کالی چٹان کے پاس میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی اور اس نے بدری ناتھ کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ بدری ناتھ حیرانی سے ہاروش کو دیکھ رہا تھا، ہاروش جو اس کے قریب ہی موجود تھا۔ اور جب وہ عورت آگے بڑھ گئی تو ہاروش نے کہا، ابھی اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ بدری ناتھ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد ان کی نگاہیں اس لڑکی کی جانب اٹھ گئیں جہاں اسے کھڑا کیا گیا تھا۔ وہاں اس کے دونوں طرف زمین میں ستون گاڑے جانے لگے۔ ایک تختہ جو کافی وزنی تھا اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ پھر ایک وحشی سی شکل کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہاروش نے پھر سرگوشی کی، وہ بد نصیب ضرور کسی ظلم کا شکار ہونے والی ہے، کاش کہ ہم اس کی مدد کر سکتے۔ ادھر تمام تیاریاں ہو چکی تھی۔ وحشی شکل کا آدمی ایک بار پھر ساتیشا لیے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں بدری ناتھ کے انداز میں ایک بار پھر پھڑ پھڑاہٹ کا احساس ہونے لگا اور وہ اپنے جسم میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ اس نے ہاروش کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاروش، میرے جسم میں پھر وہی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہاروش نے حیرانی سے بدری ناتھ کو دیکھا۔ بدری ناتھ ہاتھوں پیروں کے بل جھکتا چلا جا رہا تھا۔ ہاروش پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کسی خاص واقعے کا منتظر تھا۔ لڑکی کو یقیناً قربانی کے لیے پیش کیا گیا اور اب وہ زندگی کے آخری لمحات سے گزر رہی تھی۔ بدری ناتھ ایک خوفناک کالے چیتے کا روپ اختیار کر چکا تھا اور پھر اس کے حلق سے ایک خوفناک چنگھار ابھری اور لوگ چونک چونک کر ادھر دیکھتے رہے۔ بدری ناتھ نے سب سے پہلے پاس کھڑے دو کو چیر کر پھینک دیا اور اس کے بعد وہ اس طرف لپکا جہاں لڑکی بندھی ہوئی تھی اور وحشی جلاد جلد اسے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ بدری ناتھ نے اس پر چھلانگ لگا دی اور جلاد کو اپنے بھاری جبڑوں میں دبوچ کر دور تک لے گیا۔ پھر اس نے جبڑے دبائے تو جلاد کی گردن اس کے شانوں سے جدا ہو گئی اور اس کا سر بدری ناتھ کے منہ میں دبا رہ گیا۔ ہر طرف ایک خوفناک بھگدڑ مچ گئی۔ کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سانولی نے لڑکی کی قربانی قبول نہیں کی اور وہ بچ گئی۔ ادھر بدری ناتھ 10-12 افراد کو ہلاک کر چکا تھا۔ سردار کے آدمی نیزوں سے لیس ہو کر بدری ناتھ کے پیچھے دوڑے۔ اتنا بڑا گروہ تھا کہ اگر وہ بدری ناتھ کو گھیر لیتا تو یقینی طور پر اسے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح کالے چیتے کے روپ میں بدری ناتھ کو عقل آ گئی اور اس نے سمندر کا رخ کیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد وہ لہروں کے درمیان پہنچ گیا اور دور تک چلا گیا۔ دوڑنے والے اس کا تعاقب کر رہے تھے اور چیختے چلاتے جا رہے تھے اور ادھر یہ بات ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی کہ مہاسانولی نے لڑکی کی قربانی قبول نہیں کی اور ہوبا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدری ناتھ لہروں میں گم ہو گیا اور اسے تلاش کرنے والے اسے تلاش نہیں کر پائے تھے۔ دوسری صبح وہ سمندر سے باہر نکل آیا اور اس نے ایک ویران ساحل تلاش کیا تھا۔ یہاں سے وہ گھومتا پھرتا ہوا آخر کار ہاروش کے پاس پہنچ گیا۔ ہاروش اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا تھا اور اس نے کہا، مجھے یقین تھا کہ تو واپس آئے گا۔ ادھر کی سنا؟ نہیں، ادھر سب ٹھیک ہے۔ تو نے بروقت عمل کیا اور اس لڑکی کی زندگی بچ گئی جس کا نام ویناش ہے۔ لڑکی کہاں ہے؟ ایک ایسے گروہ نے جو قدیم بزرگوں کا گروہ ہے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور لوگوں کے درمیان کافی اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف؟ ہاں، کس بات پر؟ جیسا کہ تیرے علم میں آ چکا ہے کہ قبیلے کے لوگ پانی والے کہلاتے ہیں اور ہوبا جو کہیں اور سے یہاں آتا ہے، غالباً آس پاس کے جزیرے سے، وہ آگ کا پجاری ہے۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے اور پانی والوں میں سردار بے شک کسی حد تک ہوبا سے دبا دبا رہتا ہے، لیکن بزرگوں کا وہ گروہ جس نے ویناش کو اپنے قبضے میں لے لیا اچھی خاصی طاقت رکھتا ہے اور قبیلے کے سینکڑوں افراد ان سے تعاون کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا ہے کہ جس لڑکی کو سانولی نے قبول نہیں کیا اسے کوئی نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ سانولی کے قہر کو آواز دی جائے، اور وہ لوگ اس سے گریز کر رہے ہیں۔ وہ لوگ سانولی کے قہر کو آواز نہیں دینا چاہتے، چنانچہ لڑکی ان کی تحویل میں ہے۔
ہوبا کیا کہتا ہے؟ ہوبا کہتا ہے کہ اس کے لیے زمین پر پناہ نہیں ہے اور اسے کسی بھی شکل میں رکھا جائے، لیکن اگلی رات کی 14ویں کو اسے ضرور قربان کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک چاہیں تو بوڑھے پانی والے اپنا شوق پورا کر لیں۔ واہ، بڑی زبردست چیکلش پیدا ہو گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ ہاروش، پوچھو میری جان، تم نے میرے سارے وجود اپنے قبضے میں کر لیا ہے؟ تیرا سارا وجود؟ ہاں، میں سمجھا نہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار تو نے کالے چیتے کا روپ دھارا اور ان سب کو ہلاک کر دیا جو تیرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ یہ بہت بڑا عمل ہوا، میں بچ گیا۔ دیکھ، ہر شخص سب سے پہلے اپنی زندگی کا خواہاں ہوتا ہے اور اسی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تجھے یہ قوت سانولی ہی نے بخشی ہے، لیکن یہ قوت جس طرح تو نے استعمال کی وہ بے مثال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم آگے کیا کریں گے؟ یہ تو غور کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتا ہاروش کہ ان لوگوں کو یہ شبہ تو نہیں ہو سکا کہ کالے چیتے کے روپ میں تھا؟ نہیں بلا، کون ایسا سوچ سکتا ہے جب تک کوئی اسے نہ بتائے۔ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اب ویناش کہاں ہے؟ بزرگوں کے قبضے میں ہے، میں اس جگہ کا پتہ جانتا ہوں۔ ٹھیک، چل درست ہے، ہمیں آرام کرنا ہوگا اور یہاں جزیرے کی ہنگامہ آرائیوں کو دیکھنا ہوگا۔ کیا دلچسپ واقعات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مختلف پریشانیوں میں گزارا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی کا صحیح مزہ آئے گا۔ ہاروش کے چہرے پر کسی قدر تشویش کے آثار پھیل گئے تھے۔ کیوں، تو مجھے کچھ پریشان نظر آ رہا ہے، بدری ناتھ نے کہا۔ پریشانی کی بات ہے، زندگی تو ایک بار جانی ہی ہوتی ہے اور ہماری زندگی بھی آخر کار چلی جائے گی، لیکن بعد اوقات زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ہمیں اس جزیرے پر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ میں ایک بات تجھے بتانا بھول گیا، بدری ناتھ نے کہا۔ کیا؟ سردار کی بیوی سمانا نے مجھے طلب کیا ہے۔ یہ ایک دلکش انکشاف ہے۔ کالی چٹان نامی ایک جگہ ہے جہاں وہ آج رات مجھ سے ملے گی۔ احتیاط شرط ہے، ملنا ضرور۔ ٹھیک ہے، میں پوری احتیاط کے ساتھ اس سے ملوں گا، بدری ناتھ نے جواب دیا، اور پھر اس رات وہ کالی چٹان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد سردار کی بیوی سمانا سے ملنے چل پڑا۔ ویسے بھی بدری ناتھ کی عمر کا تجربہ بہت کافی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی شیطان نے اسے جو عقل، جو قوت بخشی تھی اور اس کے تحت اس نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت سے تجربے کار لوگوں پر حاوی تھا۔ بہرحال اس نے کالی چٹان تلاش کر لی۔ قرب و جوار کا ماحول بے حد خاموش اور ہولناک تھا، اور یہ علاقہ جہاں کالی چٹان واقع تھی شاید اس جزیرے کا سب سے خوفناک علاقہ تھا۔ وہ کالی چٹان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے عقب سے کچھ آہٹوں کا احساس ہوا، اور پھر اس نے سیاہ لبادے میں ملبوس اس چمکتی ہوئی عورت کو دیکھا جو بے حد حسین تھی، اور سیاہ لبادے میں اس کا پروقار چہرہ بڑی عجیب و غریب کیفیتوں کا حامل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بدری ناتھ کے سامنے پہنچ گئی۔ آؤ، یہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ ویسے یہاں آتے ہوئے تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کسی نے نہیں۔ تمہیں کیا یقین ہے؟ ہاں، بدری ناتھ نے جواب دیا، اور عورت کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس کی مسکراہٹ بے حد حسین تھی۔ جو لوگ اتنے پر اعتماد لہجے میں بات کرتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، اور ویسے بھی میرے علم نے تمہارے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا ہے۔ پہلے میرے علم کی تصدیق کر دو۔ آؤ، کھڑے کیوں ہو؟ وہ بولی، اور بدری ناتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے ساتھ لے کر کالی چٹان کے عقب میں لے گئی، جہاں ایک سائبان نما جگہ نظر آ رہی تھی۔ یہاں واقعی بیٹھنے کے لیے بھی بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے جن کی سطح بالکل سپاٹ تھی۔ اس نے بدری ناتھ کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میں تم پر بالکل یہ اظہار نہیں کروں گی کہ میں بہت بڑے علم کی مالک ہوں، لیکن مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرا دیتی ہوں۔ میں کہ جس شخص کی بیٹی تھی یا ہوں وہ صاحب علم تھا، لیکن اس کا علم ذرا مختلف تھا، اور میں تمہیں اس کے بارے میں بالکل نہیں بتا سکتی۔ بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس کا علم شیطانی علم نہیں تھا، نہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا اور نہ سانولی کا پیروکار۔ اس کے نظریات بالکل الگ تھے جن کی تفصیل براہ کرم مجھ سے نہ پوچھنا۔ خیر، میں اب بھی اس علم کا سہارا لیتی رہتی ہوں اور اس کی تم سے بات کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم اس جزیرے کی حکمران کی بیوی ہو،
हाँ क्यों ना मालूम होती, तुम्हें और तुम्हारे साथी को यहाँ आए हुए काफ़ी दिन गुजर गए। तुम मेरे साथी को भी जानते हो? बद्रीनाथ ने हैरत से सवाल किया। मैंने कहा ना, मैं बहुत कुछ जानती हूँ और ख़ास तौर से तुम पर तो मेरी पूरी तवज्जो थी। वजह? मुझे थोड़ी सी वजह का इल्म है। खैर छोड़ो इन बातों को। जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो बिल्कुल अलग बात है। मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो या जो कुछ मैं कह रही हूँ उस पर यकीन कर लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरी मदद पर आमादा हो जाओ तो मैं खुद भी तुम्हारी हर वो मदद करूँगी जिसकी तुम ज़रूरत महसूस करोगे। तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? इतनी जल्दी तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती। पहले तुम्हें मेरे सवालात के जवाब देना होंगे, उसके बाद बोलो। बद्रीनाथ ने कहा। तुम कहीं और से आए हो? हाँ, मैं इस जजीरे का बाशिंदा नहीं हूँ, ये बात मुझे मालूम है। ठीक, कहाँ से आए हो? बहुत दूर से, बहुत से मरहलों से गुजर कर। मेरा इल्म मुझे बताता है कि इससे पहले तुम शैतान के पैरोकार थे, जबकि पानी वाले भी और आग का बेटा भी। खैर मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। हाँ, मेरा इल्म ये बताता है कि किसी ऐसे मसले में जिसे तुम अपने तौर पर नहीं चाहते थे, शैतान से तुम्हारी कुछ दुश्मनी हो गई। बद्रीनाथ हंस पड़ा। फिर उसने कहा, और तुम जानती हो समाना कि शैतान से दुश्मनी आसान नहीं होती, लेकिन मैंने ये झगड़ा मोल ले लिया है। और उसकी वजह? हाँ, मेरा माजी जो कुछ रहा समाना वो मेरे लिए दुखों का अंबार है, लेकिन जब माजी के दुखों से निजात हासिल करने के लिए मैंने एक ऐसी जगह का रुख किया जहाँ मेरे लिए दो रास्ते थे, एक नेकियों का रास्ता और दूसरा बदी का, और यहीं मेरा इंतखाब गलत हो गया। मैं शैतान के कदमों में पहुंच गया और वहां जाकर मैं अपना ईमान खो बैठा। कितने दुख की बात है। फिर क्या हुआ? बस समाना यूँ समझ लो कि उसके बाद मैं शैतान के जाल में फंस गया। शैतान ने मुझे कुव्वतें दी और मुझे हदायत की कि मैं उसके कदमों में 7 कंवारियों की भेंट दूँ। उसने मुझे अपना हुलिया तब्दील कर लेने का इशारा किया और मुझे ये कुव्वतें पैदा हो गईं। पहली लड़की की हलाकत पर मुझे शदीद दुख हुआ। दूसरी लड़की, जो बहुत ही अजीबोगरीब हसीयत की मालिक थी, एक इंतहाई मासूम लड़की जो वक़्त के हाथों ठोकर खाती हुई खून आशाम बन गई। और उसके बाद एक ऐसी लड़की जिसने मुझे देखकर अपने दिल में मोहब्बत का पौधा लगाया और अभी वो कोम्पल ही में थी कि हलाक हो गई। वहीं से मेरा दिल सांवली के खिलाफ भर गया और मैंने उससे इनहराफ करके फ़रार की राह इख्तियार कर ली, और फ़रार के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। समाना हैरत से बद्रीनाथ की कहानी सुन रही थी और फिर उसने आंखें बंद करके कहा, इस वक्त तुम यूँ समझ लो कि हर तरफ शैतान ही का बोलबाला है। जिसे देखो उसके कदमों पर नसार हो रहा है। अच्छी जगह, अच्छे लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये इलाके अलग हैं, ये जजीरे हैं जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल में शैतान अपने पाँव हर जगह फैलाए हुए है। खैर, मैं अपने इल्म के ज़रिए ये बात सोच रही थी कि तुम्हारे पास बहुत सी कुव्वतें हैं। मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ और यकीन करो कि अगर मेरा वो काम हो गया तो मैं न जाने तुम्हें क्या क्या पेशकश कर दूँ। मुझे खुलकर बताओ समाना कि मुझसे क्या चाहती हो। उसने दिलचस्प निगाहों से बद्रीनाथ को देखा और फिर हंसकर बोली, यहाँ मैं सरदार की बीवी हूँ। हर शख्स मेरी इतनी इज्जत करता है कि बाद औकात में खुद उस इज्जत से उकता जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे कितनी बेतकल्फ़ी से समाना कहकर मुखातब कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे जो काम लेने की ख्वाहिशमंद हूँ, उसके नतीजे में अगर तुम इस जजीरे से निकलना चाहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से निकाल दूँगी, और अगर तुम इस जजीरे में अपना इक़्तिदार चाहोगे और यहीं रहना चाहोगे तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। तुम अगर चाहोगे तो मैं इस जजीरे को शैतान की बुराइयों से पाक भी कर सकते हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि यहाँ सब ही शैतान के पैरोकार। खैर, ये सब कुछ भी ना करो तो मैं तुम्हें इतनी मालो दौलत दूंगी कि तुम बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार दोगे। समाना, मुझे एक काम बताओ। तुम्हें एक शख्स को हलाक करना होगा। कत्ल? हाँ। जिन चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ वही बार बार मेरे सामने आ जाती हैं। कत्ल व गारतगरी शैतान की खुशी का बायस होती हैं। तुम मुझे उसी काम में शामिल करना चाहती हो, लेकिन जिस शख्स को मैं कत्ल कराना चाहती हूँ वो खुद भी शैतान का सबसे बड़ा पैरोकार है।
اور یوں سمجھ لو کہ تم نے اگر شیطان کے خلاف بغاوت کا بیڑا اٹھایا ہے تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہوگی، اور تمہیں اس شخص کو قتل کر کے خوشی بھی ہوگی، کیونکہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو بتاؤ کون ہے وہ؟ نہیں، ایسے نہیں۔ تو پھر پہلے تمہیں میرے سامنے قسم کھانی ہوگی۔ میری قسم بالکل بے مقصد ہے، کیونکہ میں شیطان کے سامنے اپنا ایمان کھو بیٹھا ہوں۔ ایک سادہ سی قسم۔ دنیا میں اور کسی رشتے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر حالت میں اس کی عزت کرنے اور احترام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور یقیناً تم کسی ماں باپ کی اولاد ضرور ہوگے۔ اگر شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے اور تم برائی کے راستے پر جا نکلے ہو، تب بھی کم از کم ماں باپ کا مقام اپنی جگہ ہوگا، اور میں تمہیں انہی ماں باپ کی قسم دینا چاہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ، کیا تم میری بات کو اپنے دل میں رکھو گے؟ اگر تم وہ قتل کرنے پر آمادہ نہ بھی ہو، تب بھی کم از کم تمہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اس بات کو سیگا راز میں رکھو گے۔ میں یہ وعدہ بخوشی کر سکتا ہوں، تمہارے راز کو میں کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا، اور تم نے جس شخص کے قتل کے لیے مجھے کہا، اگر میرا دل اس بات کو قبول نہ بھی کرے گا، تب بھی تم یہ سمجھ لو کہ میں یہ بات کسی کے سامنے نہیں لاؤں گی۔ یہی میں چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کی قسم کھاتا ہوں، اور جو وعدہ میں تم سے کروں گا کہ اس کی بات پر احترام کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جس شخص کو تمہیں قتل کرنا ہے اس کا نام ہوبا ہے، سمانا نے بتایا، اور بدری ناتھ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے تعجب بھری نگاہوں سے سمانا کو دیکھا تو اس نے سمانا کی آنکھیں بھی بند پائیں۔ وہ ایک عجیب سی جذباتی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نے ہوبا کا نام لیا؟ ہاں، لیکن سمانا وہ تو سردار کا بھی پیر ہے۔ نہیں، وہ صرف شیطانی قوتوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر سردار تو اس کی بہت عزت کرتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے۔ کیا ذرا سی اور تفصیل بتاؤ گی؟ ہاں، ہوبا کا حلیہ تم نے دیکھا ہے، تم دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح ویناش کی زندگی لینا چاہتا تھا۔ ہاں، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمانی قوتوں نے ویناش کی مدد کی، نہ جانے کہاں سے ایک سیاہ چیتا نمودار ہوا، اور اس نے بہت سے لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر کے پھینک دیا، اور اس طرح ویناش اس بار بچ گئی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ ہوبا اسے جینے نہیں دے گا۔ ہوبا اسے کیا چاہتا ہے؟ وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اور ویناش کہتی ہے کہ وہ 100 بار مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہوبا کی بات بالکل بھی نہیں مانے گی۔ اوہ، مگر وہی تمہیں بتانے جا رہی ہوں۔ بتاؤ، اور کیا بات ہے؟ ویناش میری بہن ہے، سمانا نے جواب دیا، اور بدری ناتھ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ شیطان نے اسے 7 کنواریوں کی بھینٹ چڑھانے کی ہدایت کی تھی، لیکن 3 لڑکیاں اس کے لیے ہلاک ہوئیں۔ اور تو کچھ نہیں، اگر ہوبا کو قتل کر کے ویناش کی زندگی بچائی جا سکے تو اس سے اچھی بات اور کوئی بھی نہ ہوگی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا، اور پھر اس نے کہا، سمانا، میں خلوص دل سے اس کام کے لیے تیار ہوں۔ سمانا کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ تھوڑی دیر تک بدری ناتھ اور وہ خاموش رہے، غالباً دونوں ہی جذباتی طور پر کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر بدری ناتھ نے کہا، تم مطمئن رہو، میں یہ کام کر لوں گا، لیکن اگر میں اس میں کچھ وقت لگ جائے تو کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، ابھی وہ ویناش کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بس تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ ویسے ویناش کہاں ہے؟ اس وقت بھی وہ ہوبا کی تحویل میں ہے۔ ہوبا اسے اپنی تحویل میں رکھے ہوئے ہے۔ مجھے صحیح صورتحال تو نہیں معلوم ہو سکی، لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ پر اسرار قوتوں کا مالک ہوبا شیطان سے رابطہ قائم کر رہا ہوگا، اور یہ معلوم کر رہا ہوگا کہ آخرکار کالا چیتا کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ بدری ناتھ نے دل میں سوچا کہ جس طرح بھی بن پڑے گا وہ یہ کام جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ بات شیطان سے زیادہ اور کون جانتا تھا کہ کالا چیتا کون ہے۔ آخرکار اس نے کہا، مجھے یہیں سے تھوڑا سا اس جگہ کے بارے میں بتاؤ جہاں ہوبا کا قیام ہے، اور جہاں وہ لڑکی ویناش مل سکتی ہے۔ سمانا اسے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتانے لگی۔ بدری ناتھ بہت دیر تک کالی چٹان کے پاس سمانا سے باتیں کرتا رہا، اور پھر وہاں سے واپس چل پڑا، اور جب وہ اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچا تو ہاروش کو اپنا منتظر پایا۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سردار کی ملکہ سمانا سے جو بات چیت ہوئی تھی اس سے ہاروش کو آگاہ کیا جائے یا نہیں۔
لیکن हारूश आज तक एक ऐसा राजदार साथी साबित हुआ था। चुनाचा बद्रीनाथ ने मलका समाना की सारी कहानी हारूश के गोश गुजार कर दी और हारूश ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। तू क्या कहता है हारूश? मैं कुछ नहीं कर सकता, हारूश ने गर्दन झटक कर कहा और बद्रीनाथ खामोश हो गया। लेकिन दूसरी रात जब वो माहौल सुनसान होने के बाद वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकला तो सिर्फ एक शख्स जाग रहा था जो उसके लिए परेशान था, और ये हारूश ही था। और हारूश के सिवा और हो भी कौन सकता था। चुनाचा जब बद्रीनाथ आगे बढ़ा तो हारूश ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। बद्रीनाथ ने कहा, देखो हारूश, बड़ी राजदारी से मैंने इस काम का बेड़ा उठाया है और मैं ये नहीं कह सकता कि ये काम मैं इसी रात कर लूँगा। और समाना से भी मैंने यही बात कही है कि मैं कोशिशों में मसरूफ़ हो जाता हूँ, लेकिन बूढ़े हुबा को मैं कब कत्ल कर सकूँगा ये बात मैं दावे से नहीं कह सकता। मुमकिन है कि मुझे उसमें काफ़ी वक्त लग जाए। और सुनो, खबरदार मेरा पीछा ना करना। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मुझे मुश्किल पेश आएगी। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी ज़िंदगी बन गई है। बद्रीनाथ आगे बढ़ गया और उन रास्तों पर चल पड़ा जहाँ कोई नहीं जाता था, और जिन रास्तों को इंतहाई मखदूश कहा जाता था वो उन रेत के टेलों पर सफ़र करता हुआ आखिरकार उस नखलस्तान जैसे हिस्से में पहुँच गया जो बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये हसीन जगह खौफनाक हुबा ने अपने लिए मुंतखब की हुई थी। वो अगर चाहता तो अपने शहर से काम लेकर दरख्तों की ये छाँव पूरे कबीले के लिए मुहैया कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। बहरहाल जिस खैमे में वो रहता था वो अंदर से रोशन नज़र आ रहा था। शोलों का ये अकस दरख्तों के दरमियान बने एक छोटे से पानी के तालाब को रोशन कर रहा था, और उस पानी के तालाब में चांद उतरा हुआ था और बहुत से सितारे एक दूसरे से हम आगोश होकर एक इंसानी वजूद की शक्ल इख्तियार कर गए थे। या फिर यह सिर्फ बद्रीनाथ का एहसास था जिसने इतनी बहुत सारी बातें सोची थी, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी थी कि वो कोई लड़की ही थी, लंबे स्याह बालों वाली, ऐसी मलाहत भरे नकूश वाली कि देखो तो पलकें झपकना भूल जाएं, आंखें इस तरह खुलें कि फिर बंद होना भूल जाएं, और उसकी जिस्मानी मौजूनियत उसके लिबास से झलक रही थी और उस पर से निगाह हटा लेना एक मुश्किल काम था। बद्रीनाथ ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी थी वो इस तरह के एहसास से दूर की चीज़ थी। वो तो मुश्किलात ही में पला बढ़ा था और मुश्किलात ही से गुजरता चला आ रहा था। एक गलत फैसले ने उसे शैतान के चुंगल में फंसा दिया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, और जो कुछ किया जा सकता था वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहा था। लड़की को देखकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि रंग बिरंगे फूल, खुशनुमा परिंदे, झाग उड़ाती लहरें, चट्टानों का शहर, चलती हुई हवाएं, चढ़ता हुआ चांद, गिरते हुए झरने, ये सब अपना हुस्न रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बेजान नहीं। उन्हें देखकर दिल को फ़र्द का एहसास तो ज़रूर होता है, लेकिन उन्हें छू कर देखने को दिल नहीं चाहता। ये नहीं सोचा जाता कि लपक कर चांद को हाथों में लिया जाए और महसूस किया जाए कि वो कैसा है, या सितारा मुट्ठी में ले लिया जाए, या गिरते हुए आबशार के पानी को बाजुओं की गिरफ्त में दबोच लिया जाए और उस पर अपने होंठों का लमस चिस्पा कर दिया जाए। वो तो बस देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होने की चीज़ होते हैं, और ये हुस्न ऐसा था जिसे छूने को जी चाहे, जिसे सूंघने को जी चाहे। पानी के इस छोटे से तालाब में पाँव किस तरह भीगे ये बद्रीनाथ को खुद इल्म नहीं हो सका। उसने मुजस्सम को किस तरह छुआ ये भी उसे अंदाज़ा नहीं हो सका। लेकिन पत्थर में गुदाज नहीं होता, वो तो पत्थर की तस्वीर थी। ऐसे मासूम नकूश, ऐसे हसीन नकूश के बस आंखें उस पर जम कर रह जाएं। बद्रीनाथ के मुंह से आहिस्ता से निकला, अगर तू मुस्कुराए तो कैसा लगे। ये उसकी आरज़ू नहीं थी, बस एक एहसास था जो एक लम्हे के लिए उसके दिल में उतरा था। लेकिन शायद इंसान का तसव्वुर इंसान को हर वो चीज़ दे देता है जिसके बारे में वो सोचे। उसके होंठ मुस्कुरा दिए और बद्रीनाथ हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा। तू मुस्कुरा सकती है, वो तअज्जुब भरे लहजे में बोला। हाँ, क्यों नहीं। और उसके होंठों से तरन्नुम का आबशार फूटा। तू बोल भी सकती है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मगर कौन है तू ये नहीं बता सकती। क्यों? मुझे इजाज़त नहीं है।
کس نے پابندی تجھ پر لگائی ہے یہ بھی نہیں بتا سکتی کیا ہوبا نے؟ بدری ناتھ نے کہا۔ ہوبا بے وقوف ہے، لڑکی کے منہ سے آواز نکلی اور بدری ناتھ حیران رہ گیا۔ تو ایک بات بتا، تو سچ مچ بول رہی ہے یا یہ صرف میرا تصور ہے؟ مجھے دوبارہ چھو کر دیکھ، اس نے کہا اور بدری ناتھ نے اسے چھو کر دیکھا۔ کچھ لمحوں پہلے بھی اس نے چھو کر دیکھا تھا، لیکن اس لمحے وہ پتھر کی تھی اور اب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پانی بھرے بادل اس کی تشکیل کا باعث بنے ہوں۔ نرم و گداز، آہ تو بالکل انسان لگ رہی ہے۔ تو کیا تو نے مجھے جانور سمجھا تھا؟ وہ آہستہ سے بولی۔ لیکن ابھی چند لمحے پہلے تو ہاں، مگر کیوں؟ یہ نہ پوچھ، مگر تو کون ہے؟ میں بس یوں سمجھ لے کہ تیرا پرستار ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ قیدی ہوں اور ہوبا کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔